الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کو دنیا میں سے چن کر چنے ہوئے لوگوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ہر بندہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب یا مثال کو دنیا داری کے حساب سے سمجھ لیں،
دنیا میں بھی کوئی بندہ اپنی ہر بات، اپنا ہر راز، اپنا ہر معاملہ وہ ہر کسی سے ڈسکس نہیں کرتا، نہ اپنا معاملہ ہر کسی کے حوالے کرتا ہے۔ کسی قسم کی بات ہو وہ چنے ہوئے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، چنے ہوئے لوگوں پر اعتماد کرتا ہے، چنے ہوئے لوگوں سے اپنے دل کی بات کرتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب تو ہم نے پوری دنیا پر اتاری، لیکن ان کے وارث ہم نے چنے ہوئے لوگوں کو بنایا، کیونکہ انسان تھے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ان میں سے تو وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کچھ مقتصد درمیانی راہ اپنانے والے تھے، کچھ گناہ بھی ہو گئے، کچھ نیکیاں بھی ہو گئیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کافی سارے ایسے تھے جو نیکی میں، خیرات میں، بھلائی میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ جن کو اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، یہ سب جنت میں داخل ہوں گے، جنت عدن میں۔ جب یہ اس میں داخل ہوں گے نا، یحلون فیہا من اساور، انہیں اس جنت میں سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، قیمتی موتی اس کے اندر جڑے ہوئے ہوں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس دنیا میں تو کسی نے اچھا کپڑا پہنا، کسی نے مندہ پہنا، کسی نے کسی قسم کا، وہاں ان سب کا جو لباس ہوگا نا وہ ریشمی ہوگا، ریشمی کپڑا نہیں، ریشم کا۔ اور جیسے یہ جنت میں داخل ہوں گے نا تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، اذهب عنا الحزن، جس نے دنیا کے ہم غم پریشانیاں ہم سے دور کر دی، ان ربنا لغفور شکور، بلا شبہ اللہ رب العالمین تو بڑا قدر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، کہ جس نے احلنا دار المقامہ، ہمیں ایسی جگہ میں لا کر پہنچا دیا، لا یمسنا فیہا نصب، جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، ولا لغوب، اور ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ کوئی کسی قسم کی پریشانی۔ ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ جو دنیا ہے اس میں غم، پریشانیاں، ہم، مصیبتیں، مشکلیں، یہ اس دنیا کا خاصہ ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جسے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی نہ لاحق ہوئی ہو، جسے کبھی کوئی پریشانی نہ آئی ہو، جسے کبھی کسی مصیبت نے نہ چھوا ہو، جس کا کبھی دل پریشان نہ ہوا ہو، جس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہے ہو، جس کا کبھی دل نہ ٹوٹا ہو، یا جو کبھی مایوس نہ ہوا، یہ اس دنیا کا خاصہ ہے۔ یہ کس نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی؟ بھئی یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں۔ جس چیز کے یہ خاصے ہیں، پریشانیوں کا نہ ہونا، مصیبتوں کا نہ ہونا، آزمائشوں کا نہ ہونا، پریشانیوں کا نہ ہونا، یہ جو خاصیتیں ہیں یہ جنت کی ہیں، یہ دنیا کی نہیں ہیں۔ اذهب عنا الحزن، جنت میں پہنچ کر پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جنت میں پہنچ کر انسان کی تھکاوٹیں دور ہوئی ہیں، جنت میں پہنچ کر انسان مطمئن ہوا ہے، دنیا میں نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے تو انسان کی پیدائش ہی مشقت کے ساتھ کی، یہ تنگی ترشی میں ہی رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، سوچوں کے اندر ڈوبا رہتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کس لیے؟ تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی یا ہماری یہ خام خیالی ہے جو اس دنیا کو جنت سمجھ بیٹھے ہیں، یا جنت جیسی بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہونے والا۔
یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم، یہ غم، یہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کا بھی خاصہ اور انسان کا بھی لازمہ ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہ تنگی تلشیاں آ جائیں تو پھر انسان اب کیا کرے؟ کیا چپ کر کے برداشت کرتا رہے؟ نہیں. جو یہ تنگی تلشیاں لاتا ہے وہی ذات ان تنگی تلشیوں کو دور بھی کرتی ہے. انسان کو احساس دلاتی ہے کہ بھائی یہاں کوئی ہے، تم اکیلے نہیں ہو. گزشتہ جمعہ جن باتوں پر ختم کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ الدعاء سلاح المومن، کہ یہ دعا ایک مومن کے لیے ہتھیار کا کام کرتی. آپ کا بیان کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کی کچھ قسموں کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے نا تو وہ دعا بدل سکتی. وہ کون سی دعائیں ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے حالات میں امت کو سکھایا؟ وہ پریشانی ذات کی ہو، وہ پریشانی گھر کی ہو، وہ پریشانی معاش کی ہو، وہ پریشانی اولاد کی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، اس پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی دعائیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے یا ہماری رہنمائی فرمائی. دعائیں تو بے شمار تھی، لیکن میں نے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا انتخاب کیا تاکہ ہمیں سننی، سمجھنی اور یاد رکھنی آسان. اور یاد رکھیں قرآن سارا ہی شفا ہے. انسان جب رب سے دعا کرے وہ دعا ہی ہے، لیکن جو کلمات کے اندر برکت اللہ کے رسول کے کلمات میں ہے نا وہ دنیا کے کسی کلمے میں نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیں. سب سے پہلی دعا شاید یہاں وہ بچے کو یاد ہوگی، وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے زندہ، جو زندہ ہے وہ زندہ رہے گا. قیوم خود بھی قائم ہے، جس نے ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا. زندہ ہے، قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے. برحمتک استغیث، اے اللہ تجھ جیسا طاقتور نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. مجھے تیری رحمت چاہیے، مجھے تیری شفقت چاہیے، مجھے تیرا فضل چاہیے. اللہ اکبر. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قربہ امر، جب آپ کوئی پریشانی میں گھر جاتے نا، پریشان ہو جاتے تو قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ میں نے یہ ورد کرتے ہوئے سنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مولا یہ چیز پریشان کر رہی ہے، میرے مولا رحم فرما دے. کثرت کے ساتھ اس چیز کا ورد کرتے. ہمارا معاملہ اور ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہمیں کوئی جسمانی بیماری لگ جائے یا کوئی دنیاوی مقصد ہو، ہم ساری زندگی اس مقصد کے پیچھے گزار دیتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ جو بچہ یہ ٹھان لے کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، وہ 9ویں 10ویں سے ہی بڑی ہارڈ محنت کرنا شروع کر دیتا اور سالوں محنت کرتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں ڈاکٹر بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اگر ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے تو پتہ نہیں اس کی اچھی جاب لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی. پرائیویٹ بیٹھ جائے تو اچھا اس کا سلسلہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. دنیا میں ہم کو ٹھان لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام بنانا ہے، ساری زندگی اس کے اندر جھونک دیتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے. لیکن اللہ کی راہ کا ہمارے اندر پرابلم کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں یا کسی سے کروا لیتا ہوں اور دوسرے دن مایوس ہو جاتا ہوں. دعا بھی بڑی کرائی جی، بڑی کنی کرائی جی، ایک باری کیتی تے ایک باری کرائی. دنیا میں ہمارا معیار اور ایک ساری زندگی دھوک دے تو مایوسی نہیں، کوئی نہیں، میں محنت کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، اب نہیں تو کل ہو ہی جائے گا، یہ میں نے دیکھ لینا، میں نے کر لینا ہے. اور دعا کے مسئلے میں 1 2 3 بار دعا کی. رمضان میں جو ہے وہ بھول چوک کر مسجد میں آ گئے، اب سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا بس باغ و بہاری. نہیں میرے بھائی، دعا کرنے سے بھی ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا اور دوسرا اکتاتا نہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، انسان ہے نا مختلف چیزیں سوچتا ہے.
ہم کل کی بات ہے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کافی سارے افراد، تو آج کل جیسے حالات ہیں، دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، جو بیچارے مانگنے والے ہیں تو وہ ان کا کام بھی بیچاروں کا ٹھنڈا ہے، کوئی تو ویسے ہی عادتی مجبور ہوتے ہیں، کوئی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرمائے۔ تو اتفاقاً جب ہم کو کافی سارے 15-20 افراد تھے، ہم ایک جگہ جب داخل ہوئے تو وہاں ایک بزرگ کھڑا ہوا تھا، تو سب نے اس کو 5-5 10-10 دے دیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسی نے جا کر اپنی عورت کو بھیج دیا کہ ادھر لوگ جمع ہیں، وہ دے دیتے ہیں، جا کے ادھر سے لے لو۔ ہم اندر بیٹھ گئے تھے، ہمارا کام شروع ہو گیا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد دروازہ کھٹکنا شروع ہو گیا، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ۔ اب ہم سب نہ کسی نے اٹھ کر باہر جانا تھا، وہ میٹنگ ایسی چل رہی تھی، لیکن وہ اللہ کی بندی نے نہ دروازہ کھٹکھٹانا بند کیا، نہ آواز لگانی بند کی۔ آدھے گھنٹے کے بعد 35-40 منٹ کے بعد ہم میں سے کوئی ایک اٹھا اور وہ گیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھی تو سلسلہ ختم ہوا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم ذرا اپنے کردار پر ذرا غور کریں کہ اس عورت کو یہ پتا ہے کہ ادھر اندر لوگ ہیں، یہ مجھے کچھ نہ کچھ دیں گے، وہ یہ سوچ کر آئی، لیکن جب تک اسے ملا نہیں وہ وہاں سے ہٹی، لگی رہی۔ ہر 2 منٹ کے بعد تھوڑا سا دروازہ کھٹکھٹا دے، تھوڑی سی آواز لگا دے، تھوڑا سا دروازہ کھٹکھٹا دے۔ یہ تھوڑی بات نہیں، ذرا کر کے دیکھیں کہ وہ ڈٹ کر جم کر بیٹھ گئی کہ جب تک تم دو گے نہیں میں جانے والی نہیں ہوں۔ یہ انسان ہے جس نے ایک انسان سے امید لگائی ہے جو فیل ہونے کی بھی 100% چانس ہے، لیکن وہ یقین رکھ کر ڈٹ کر بیٹھ گئی ہے اور ہر 2 منٹ کے بعد دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ سلف صالحین میں سے غالباً ابن قیم یا ابن تیمیہ کے یہ الفاظ ہیں یا کسی کے اور کے الفاظ ہیں کہ یہ جو اللہ کا در ہے نا، یہ بھی وہی دروازہ ہے، ہمارا کام اسے بیٹھ کر کھٹکھٹانا ہے، اور جو کسی در پر بیٹھ کر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دے تو وہ دروازہ پھر کسی وقت بھی کھل سکتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ کھٹکھٹاتے اور آج کسی نے کھولے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے رسول جب پریشان ہوتے، سیدنا انس کہتے ہیں میرے کان رسول اللہ کی زبان سے یہ کلمات سنتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میرے مولا تو دنیا کا مالک ہے، مجھ پر رحم فرما دے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو باپ ہے کہ اولاد سے باپ کو کتنا پیار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو باپ ہے وہ بیٹیوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوتا ہے کہ بسا اوقات والدین کی ایکسٹرا محبت اپنی بیٹیوں کے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے کہ نہیں کہ بیٹی کو اتنا سبھی وہ صبر کروانے کے روادار نہیں ہوتے، جو بات پہنچی ہم فوراً جو ہے نا وہ اگلے کو سٹریس دے دیتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ اسے یہ کہہ دیا، اسے یہ کر دیا۔ ہماری محبت ہماری بیٹیوں کے گھر اجاڑ دیتی ہے، ایسے تو بیٹی کے لیے جو باپ کے دل میں احساس ہوتا ہے نا وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا عموماً۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ راز کی بات ہے نا، محبت کی بات۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فاطمہ ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیک بہ او تقولی، فاطمہ بیٹا کیا تم میری ایک بات غور سے سنو گی؟ یہ میری نصیحت بھی ہے، میری وصیت بھی ہے، اسے پلے سے باندھ لے۔ فاطمہ کہتی ہیں فرمائیں ابا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹی ایک بات یاد رکھنا، اذا اصبحتی و اذا امسیتی، تو جب بھی صبح کرے تو جب بھی شام کرے نا تو یہ دعا تو نے ضرور پڑھنی ہے۔ کون سی ابا جی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے کائنات کے مالک مجھ پر اپنی رحمتیں فرما، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے سارے معاملات کی اصلاح کر دے، کوئی چیز نہیں بچی۔
اور ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ایک پل جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا۔ جیسے بندہ کسی کو کہہ دیتا نا بھائی اب میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو کرتا ہے تو کر لے، یا جو تیرے ساتھ ہوگی تو خود ذمہ دار ہوگا۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي، میرے مولا مجھے میرے سپرد نہ کرنا کہ اللہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ طرفۃ عین، ایک پلک جھپک کے برابر بھی۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن تیمیہ اس دعا کی شرح میں لکھتے ہیں من واظب علی معذرت کے ساتھ دوسری بات ابن تیمیہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا، کوئی انسان ہر روز فجر کی نماز اور فجر کی سنتوں کے درمیان 40 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعوات المکروب، جس انسان کو پریشانیوں نے توڑ دیا ہونا، یہ اس کے لیے دعا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے نا، یہی تو امتحان ہوتا ہے، یہی تو اللہ رب العالمین انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا میرا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، میں فوراً جناب تعویذ اور جناب فوری طور پر جو ہے وہ پھونکے مروانے کی طرف دوڑ پڑتا ہوں، جادو ہو گیا جی میرے تے، ہمیں پتہ نہ ہوگا کہ جادو دے لفظ کتنے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا جی تعویذ لینے دوڑ پڑتا ہوں، تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو گیا جی کچھ ہو گیا جی۔ میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا نہیں آپ دیکھتے، کبھی ہوا ٹھنڈی چلتی ہے، کبھی سرد چلتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کیچڑ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی سخت گرمی ہوتی ہے، کبھی اچانک موسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ دنیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک میں ٹھیک ہوں، جیسے ہی میں ڈاؤن ہوا ہوں کسی نے مجھ پر جادو ہی کیا، مجھ پر جنات نہیں آ کر قابو کر لیا، میں جنہاں نو اور کام بھی کوئی نہیں سوائے بندیاں نو تنگ کرنا۔ بھائی ایسے نہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے یہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا، من خذل من خذل، یہ لوگوں کی قسمت ہے، جو ذلیل ہو گیا وہ اپنی قسمت سے ذلیل ہو گیا، اور جسے رب نے توفیق دی اسے رب نے توفیق دے دی۔ یہ دعا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا اصل میں انسان کو انسانیت کا مقام اور مرتبہ بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کلا، اے انسان اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جس رب نے تجھے پیدا کیا نا اس کا نام لے کر اس دنیا میں اس کا کلام بھی پڑھا کر۔ الذی خلق الانسان من علق، بڑی اونچی اونچی چھلانگیں مارتا ہے، ذرا اپنی پیدائش پر غور کیا کہ تو تھا کیا؟ بدبودار لوتھڑا تھا۔ اقرأ وربک الاکرم، عزتیں تیرے رب کی ہیں، اس کے کلام کو پڑھا کر۔ الذی علم بالقلم، جس نے تجھے قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ تو اکیلا ہی جاندار ہے، یہ چڑیا، یہ طوطے، یہ گائے، یہ بھینسیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کسی کو سمجھ میں آ جائے، کوئی لکھ کر کسی کو بتا نہیں سکتا۔ تیری زبان بند ہو جائے، تیری زبان بند ہو جائے تو آنکھیں استعمال کرتا ہے، ہاتھ استعمال کرتا ہے، تیرے کان بند ہو جائے تو ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے۔ اتنی ہم نے تجھے وید دی اپنی بات بیان کرنے کی۔ آگے جا کر فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، اتنے رب کے انعام اس بندے پر، لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آیا۔ تھوڑا سا ہم اس کو دے دینا، جا کر سورہ علق کا ترجمہ پڑھیں، ارآہ استغنا، یہ کہتا ہوں مینوں کسے دی لوڑ نہیں، ہن مینوں کسے دی لوڑ نہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں اور رسول اللہ نے اس دعا میں بندے کو یہی سمجھایا کہ بندے تجھے ہر پل ایک پلک جھپک کے برابر بھی تجھے کسی سے تو بغیر محتاجی کے گزار نہیں سکتا، تجھے ہر پل اپنے رب کی رحمت کی احتیاج ہے، اور یہی ایمان ہے۔ جتنا مرضی مل جائے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میرے مولا تیری رحمت کے بغیر میں کچھ نہیں۔ اور جس انسان سے یہ چیز نکل جائے، جو بڑی بڑی باتیں کرے، اونچی اونچی چھلانگیں مارے، تکبر کرے، لوگوں کو حقیر سمجھے، کسی کی بات کو اپنے سامنے کوئی حیثیت نہ دے، اصل میں اس کے اندر ابو جہل اور ابو لہب کی روح سرایت کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں، اس کے اندر شیطان موجود۔ کیوں کہ مومن وہ کبھی رب سے مستغنی نہیں ہوتا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کوئی پریشانی ہو اللہ
اللہ کے رسول بھی دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا ہمیں سکھائی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا اذا اصاب احدکم غم، جب کوئی غم تمہیں لگ جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے تو فلیقل، تو پھر تم سب نے یہ ذکر پڑھنا ہے کیا؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. میرے مولا تو ہی معبود ہے، تو ہی حقیقی معبود ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے. لا اشرک بہ شیئا، میرا مسئلہ تو ہی حل کر سکتا ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو برابر نہیں سمجھتا، میں تیرے ساتھ کسی کو برابر نہیں سمجھتا. اور ہم اس بابے کو چلے جاؤ تو اولاد بھی لب جاتی ہے، وہاں سے جا کر کڑا پہن لو یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، وہاں سے جا کر جو ہے وہ دم کروا لو یہ ہو جاتا ہے غیر اللہ کے نام کا. مسنون دم تو ٹھیک ہے نا، غیر اللہ کے نام کا. فلاں کے در پر جا کر جو ہے وہ چڑھاوا چڑھا دو، دیکھ لینا یہ سب کچھ دور ہو جائے گا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تمہیں پریشانیاں ہوں تو یہ دعا پڑھنی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میرے مولا اس دنیا میں کوئی نہیں جو یہ پریشانی دور کر سکے، پریشانیاں دور کرنے والا تو ہی ہے. سیدہ اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے تھے کہ جب بھی میں پریشان ہوں تو یہ پڑھوں کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تیسری دعا یہ دیکھیں نا چھوٹے سے، پہلا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دوسری کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا. اور تیسری کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، نعم المولا، اس سے بہترین دنیا کے اندر مولا کوئی نہیں. مولا کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے. نعم المولا، اس سے بڑھ کر سرپرست کوئی نہیں. ونعم النصیر، اور دنیا میں اس سے بڑھ کر مددگار کوئی نہیں. اور یہ کیسے کلمات ہیں؟ تاریخ پر غور کریں نا، جب سیدنا ابراہیم کو ان کی قوم نے اٹھا کر آگ میں پھینکا نا، تو تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ابراہیم کی زبان پر یہی کلمات تھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. میرے مولا ایسے ہی نہیں دنیا مجھے آگ میں پھینک رہی، تو نے کہا تھا نا ان کو یہ کر دے، ان کو بتا کہ تمہارے بت ہیں، یہ شرک ہے، یہ درست نہیں، یہ جہنم میں جانے کا رستہ ہے. میں نے بتایا، یہ اٹھا کر مجھے تیرے کام کی وجہ سے آگ میں پھینک رہے ہیں. یا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اب آگے آگ ہے اور ادھر ابراہیم جو ہے وہ بالکل برہنہ ہے. میرے مولا اب تو ہی مولا ہے، تو ہی مددگار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہے آگ، میں نے تیری فطرت اور خاصیت کے اندر جلانا لکھا ہے، لیکن جب ابراہیم تیرے اندر پہنچے تو تو نے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے. ابراہیم، اللہ نے آگ کی فطرت کو بدل دیا. یہ ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. جس کی مدد کو رب آ جائے ہے وہ دنیا کے اندر اس کی مخالفت کرنے والا، اس کو گرانے والا. اللہ کے رسول کی مخالفتیں ہوئی نا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، قتل کرنے کی سازشیں، کیا کیا کچھ نہیں ہوا. انسان ہونے کے ناطے انسان تھے نا، پریشان ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی، اگر تجھے کوئی نقصان میری طرف سے لکھا ہوا آ جائے نا تو دنیا ٹال نہیں سکتی، اور جو خیر میں تجھے دینے کا ارادہ کر لوں وہ کوئی روک نہیں سکتا. تیری نبوت، تیرا کلمہ پوری دنیا میں پہنچے گا، وہ پہنچ کر رہا. اور تیری خواہش کے باوجود اگر تجھے نرینہ اولاد دینے کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا تو جتنی مرضی شادیاں کر لے، نرینہ اولاد نہیں ہو سکتی. حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد، غزوہ احد ہوا نا، 70 صحابی مارے گئے، شہید ہو گئے اور بے شمار زخمی ہو گئے، اور خطرہ تھا کہ وہ شاید واپس پلٹ کر حملہ کریں. حمراء الاسد پر لوگ تھے، تو لوگ ہیں نا جیسے اب یہ کرونا، اب اللہ ہی جانے کیا اس کا رونا ہے کیا نہیں ہے، تو لوگ کوئی ڈراتے بھی ہیں، کوئی امید بھی دلاتے ہیں، تو لوگ افواہیں بھی پھیلاتے ہیں. تو لوگ شاید اتنے حقیقت سے نہیں مر رہے جتنا میڈیا ڈرا ڈرا کر مار رہا ہے.
اچھا جی، وہ یہی ہوا ہمراہ الاسد پر کافروں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یار ان کے اتنے بندے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فوت بھی ہو گئے ہیں، باقی زخمی ہیں، یہ ابھی تک وہاں کھڑے ہیں۔ لوگوں کو کہا ان کو ڈراؤ، کیا ڈراؤ؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، ان کو ڈراؤ۔ وہ تو پہلے 1000 کا کتنا آیا تھا نا، اب اس سے ڈبل ٹربل وہاں تیاری کر رہے ہیں، دوڑ جاؤ یہاں سے۔ تو رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جب ان کے پاس یہ بات آئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں، فزادهم ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ گئے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تسی کی سمجھ دے اس لیے آپ پہ کھڑوتے ہیں، سانو تے تھے رب نے کھڑا کیتا، محمد رسول اللہ نے کھڑا کیتا۔ جان جائے تو بھی جنت، اگر رہ جائے تو پھر غازی، اور پھر اس دنیا کے اندر ہماری عزت اور ہمارے غلغلے، دنیا کا قانون جیسا بھی ہو، لیکن جہاں حسبی اللہ و نعم الوکیل آ جانا، وہاں پھر کوئی چیز نہیں چلتی۔ بات سمجھیں کہ نہیں؟ تو اس ورد کو اپنا وظیفہ بنائیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آخری دعا ذکر کر کے خلاصے سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ چوتھی دعا وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ ہیں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول بے وقت مسجد میں آ گیا، آپ کا گھر ساتھ ہی تھا، تو دیکھا کہ میں سر گرائے بیٹھا ہوں۔ کہا امامہ کیا بات ہے، کیوں پریشان سر گرا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول حالات ہی خراب ہو گئے، میں نے جو دنیا کے رونے تھے سارے رو دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صبح شام یہ دعا پڑھ لیا کر، تیرے ہم بھی ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، قرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔